قرآن مجید کی اس صورت میں دولت بہت ہے۔ یہ صورت رزق، مال، دولت کو کھینچتی ہے۔ جس نے پڑھا وہ کروڑ پتی ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے اور اس میں ایک قرآن کی چھوٹی سی صورت کا عمل ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جو عمل بتائیں گے یہ خاص وظیفہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت کی صرف ایک آیات پر مشتمل ہے اور آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو کرنے سے آپ کے پاس اتنا پیسہ اور اتنا مال و دولت آ جائے گا۔ اگر آپ غریب ہیں، آپ کے گھر کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ کے گھر کے مالی حالات اس قدر بہتر ہو جائیں گے کہ آپ کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ آپ کو دیکھتے رہ جائیں گے۔ یہ خاص وظیفہ ہماری بہت سی بہنوں اور بھائیوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے گھر سے غربت اور تنگ دستی ختم ہو جائے گی اور گھر میں مال و دولت کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ تحقیق انسانی کا واحد مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت و بندگی کرے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی امور ہیں جن کو انسان انجام دیتا ہے اس لیے ہیں تاکہ وہ عبادت الہی کے معاملے میں انسان کے معاون بن سکے۔ انسان کی صحت و تندرستی، قوت و طاقت، مال و دولت، کھانا پینا، غرض ہر ایک چیز اس لیے ہے تاکہ انسان مستفید ہو کر اپنے اصلی مقاصد کو انجام دے سکے۔ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور نافذ کردہ چیزوں کو انجام دینا اور منع کردہ چیزوں سے رک جانا، لیکن عبادت کے اندر بھی فرق مراتب کا لحاظ کیا گیا ہے، یعنی ان کے انجام دہی کی صورت میں مرتب ہونے والے اجر و ثواب میں بڑا فرق ہے۔ چنانچہ کچھ امور ایسے ہیں جن کی فضیلت و اہمیت، اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کا اجر و ثواب دیگر عبادتوں کی نسبت کچھ کم ہے۔ نفل عبادت میں تہجد کی نماز قبولیت کی ضامن ہے۔ نماز تہجد قربت الہی کا ذریعہ ہے۔ یہ نماز خوشنودی رب کا باعث ہے، اس سے حسنات میں اضافہ ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ نماز تہجد سے محبت الہی کا حصول ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کی توفیق انہی چند افراد کے دامن میں آتی ہے جو اللہ کے پسندیدہ افراد ہوتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایسی صورت کا وظیفہ بتائیں گے کہ بے روزگاروں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نوکری کا وسیلہ بنا دیا، کاروباری حضرات نے کیا تو ان کے پاس گاہکوں کی لائن لگ گئی۔ یہ وظیفہ آپ نے صرف نماز فجر کے بعد کرنا ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو احسن طریقے سے کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جو رزق کے مسائل ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ اس کو اگر فجر کے ٹائم نہ کر سکیں تو پھر کسی بھی نماز کے بعد کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اثر ہوگا، لیکن فجر کے بعد پڑھنے سے یہ وظیفہ زیادہ اثر کرے گا۔ اللہ والو، آج آپ کے لیے یہ وظیفہ لے کر آئے ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے انسان اس کو کرے، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے، لیکن ظاہری اسباب آپ نے لازماً تیار کرنے ہیں۔ ویسے تو یہ وظیفہ اس کو کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن نماز عشاء کے بعد زیادہ بہتر رہے گا۔ اس وظیفے کو لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں، بہنیں، بھائی، بزرگ، مائیں اور بوڑھی مائیں سب اس وظیفے کو کر سکتی ہیں۔ اس وظیفے کو آپ ایک دوسرے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بھائی بہنوں کے لیے کر سکتے ہیں، بہنیں بھائیوں کے لیے کر سکتی ہیں، والدین بچوں کے لیے کر سکتے ہیں، بچے والدین کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ صرف فاتحہ کی ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ مشائخ اور بزرگان دین کہتے ہیں رزق کے اندر جو کامیابی چاہتا ہے، جو دین اور دنیا کے اندر ترقی چاہتا ہے اور جو رزق کے اندر برکت چاہتا ہے، اس صورت کو اپنا لے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کوئی ایک ٹائم مقرر کر لے، اس ٹائم میں آپ نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے۔ آپ اس کو صرف عاجزی اور انکساری کے ساتھ وظیفے کو کر لیں۔ دوران وظیفہ کوشش کریں کوئی بھی بدبودار اشیاء کا استعمال نہ کریں، جیسے کہ کچا پیاز ہو گیا۔ مرد حضرات تمباکو نوشی سے پرہیز کریں، اس کے علاوہ حلال لقمہ کھائیں اور گناہ کبیرہ سے بچتے ہوئے اس عمل کو کریں، اور وظیفہ ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوئی میٹھی چیز آپ نے تقسیم کر دینی ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ بچوں کے اندر تقسیم کرتے رہیں۔ اس حقیقت سے تو کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا میں ہر امیر اور غریب، نیک اور بد کو قانون قدرت کے تحت دکھوں، غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ دنیا دارالعلم اور امتحان گاہ ہے۔ انسان یہاں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اسے آزادی سے نیکی اور بدی کرنے کی قوت دی گئی ہے۔ وہ نیکی کرنے کی صورت میں تو اجر و ثواب کا حقدار پاتا ہے، لیکن نافرمانی کی صورت میں عذاب کا مستحق بھی ٹھہرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کے برعکس گناہ کی پہچان یہ بتائی کہ گناہ وہ عمل ہے جس کے کرنے کے بعد آدمی دل کے اندر کھٹکا محسوس کرے۔ حقیقت یہی ہے کہ مومن کا دل ہی نیکی اور بدی کی کسوٹی ہے۔
جب انسان سے برا کام سرزد ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ لوگوں کو میرا یہ برا کام معلوم ہو، اور وہ اسے چھپانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر رشوت کے گناہ کا تذکرہ ہوا تو کسی ایسے شخص کو دیکھیے جس نے کبھی رشوت نہ لی ہو۔ اگر کوئی شخص زبردستی سے رشوت دینے کی کوشش کرے تو وہ لینے سے انکار کرے گا، بہت اصرار ہو تو جب وہ لینے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہو تو آپ غور سے دیکھیے، اس کے ہاتھ کانپ رہے ہوں گے، دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، اور سردی کے موسم میں بھی اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نظر آئیں گے، اور وہ شخص ادھر ادھر دیکھ رہا ہوگا کہ کوئی مجھے رشوت لیتے دیکھ تو نہیں رہا۔ یہ سب کیفیات بتا رہی ہیں کہ اس کے دل میں رشوت سے نفرت ہے، لیکن خدا نہ کرے اس شخص کو شیطان نے بہکا دیا، اب وہ رشوت لینے کا عادی ہو گیا تو پھر اب اس کے دل میں وہ رکاوٹ اور کھٹکا ختم ہو جائے گا۔ اس لیے دل کو تندرست رکھنے کے لیے سب سے بڑی پابندی یہ اختیار کرنی ہوگی کہ وہ انسان کسی بھی گناہ کا عادی نہ ہونے پائے، اور گناہ کی عادت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق سے آراستہ ہونے اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا قلب سلیم عطا فرما دے جو نیکی اور گناہ میں پہچان کر لیا کرے۔ دوستو، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ تو آپ نے سب سے پہلے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اور بعد الاتحیات کی حالت میں بیٹھ کر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اول و آخر کم از کم 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ تعداد زیادہ ہو۔ درود پاک پڑھ کر اللہ پاک کے 2 مبارک نام یا رزاقو یا وہابو کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ یا رزاقو یا وہابو کی ایک تسبیح کرنے کے بعد الحمد شریف یعنی سورۃ فاتحہ جو ہے اس کو آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہر مرتبہ جب بھی اس آیت پر پہنچیں تو یہی آیت 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ آیت یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب بھی سورۃ فاتحہ پڑھنے لگے تو ہر مرتبہ یہی آیت صرف 11 دفعہ پڑھ کر آگے پڑھ لیں اور دوبارہ شروع سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اس طریقے سے صرف 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، لیکن یہ آیت 11 مرتبہ پڑھ کر پھر 11 مرتبہ پھر 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس طرح یہ ایک آیت 33 مرتبہ بن جائے گی۔ جب یہ اکیلی آیت 33 بار ہو جائے گی تو باقی سورۃ فاتحہ 3 بار ہو جائے گی۔ اس کے بعد سورۃ اخلاص 11 مرتبہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور جب آپ یہ عمل کریں اول و آخر کم سے کم 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھیں، پھر اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگیں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی طاقتور اور آزمودہ وظیفہ ہے، یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ تحفہ میں آپ لوگوں کو بھی پیش کروں، کیونکہ آج کے دور میں بہت سے لوگ پریشان ہیں، روپے پیسے کی کمی ہے۔ انشاءاللہ عزیز اللہ رب العزت آپ کو بھی اپنے فضل و کرم سے اس مالی تنگ دستی سے نجات دے گا انشاءاللہ، اور خوشخبری ملے گی۔ اور یہ عمل ایمانداری کے ساتھ مکمل یکسوئی کے ساتھ کریں۔ سیدنا ابو سعید بن معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تک کس کام میں تھے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں نماز میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تم نے نہیں سنا؟ اے ایمان والو، اللہ کے رسول جب تمہیں پکاریں تم جواب دو۔ اچھا سنو، میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے بتلا دوں گا کہ قرآن پاک میں سب سے بڑی سورت کون سی ہے۔ پھر میرا ہاتھ پکڑے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے جانے کا ارادہ کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وعدہ یاد دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الحمدللہ رب العالمین، یہی سبب مسانی ہے اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھ کو دیا گیا ہے۔ ناظرین، آج میری جو مائیں بہنیں دکھوں کی ماری ہیں دولت کی وجہ سے، آج میری وہ بہنیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، گھر پہ بیٹھے سر پر سفید بال آ گئے ہیں، مائیں بیٹیوں کی شادیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بیٹوں کی شادیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر میں غربت ہے، کاروبار نہیں چل رہا، آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، میاں بیوی میں نہ چاکی ہے، میاں بیوی میں محبت کے لیے چاہتے ہیں، تو آج کا یہ وظیفہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد لازمی کر لینا ہے۔
انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کے نصیب کو لگے بند تالے کھل جائیں گے، آپ کی قسمت 14ویں کے چاند کی طرح چمک جائے گی اور آپ کے تمام مسائل جادوئی طریقے سے، غیبی طریقے سے حل ہو جائیں گے۔ اللہ والو، آپ نے اس صورت کو کسی بھی صورت چھوڑنا نہیں ہے، اس وظیفے کو کسی بھی صورت آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ اس کو اپنا معمول بنا لیں، ہفتے میں کم از کم ایک بار یہ وظیفہ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کی تمام دلی مرادیں پوری ہوں گی۔ اللہ والو، یہ وظیفہ کر کے اپنے لیے بھی دعا کریں اور میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔